اب یہاں پر 10 وصیتیں مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں فرمائی ہیں کہ جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ 10 وصیتیں وہ کون کون سی ہیں جو اللہ نے اس 8ویں پارے کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے؟ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری وصیت یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل فرمائی ہیں ان ساری کتابوں کے اندر جو متفق چیزیں ہیں یا ہر کتاب کے اندر جو ہر نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد آتے ہیں، تو حقوق العباد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ہی والدین کے حقوق سب سے زیادہ بیان فرمائے ہیں کہ والدین کو اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ کوئی انسان بھی کسی قسم کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ تیسری وصیت یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ رزق اللہ دیتا ہے، انسان کی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرماتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر یہ سوچ کے کہ اگر میری اولاد زیادہ ہو گئی تو اس کو رزق کہاں سے ملے گا، اس کے معاملات کیسے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو ضائع نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھی جو ہے وہ ہر قسم کی فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ۔ برائی سے بچنے کا حکم ہر نبی نے اور ہر کتاب نے ہر امت کے اندر اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ اسی طرح 5واں یہ ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ انسان کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ہی اس کو حرام کہا، سب کتابوں کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی جو ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا جو اس دن بھی بڑی وضاحت سے میں نے عرض کیا تھا کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ 7واں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی یا امتوں کے اوپر عذاب آئے، کسی امت کے اوپر عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، روزے نہیں رکھتی تھی یا عبادت نہیں کرتی تھی۔ جتنی امتوں پر عذاب اللہ کے آئے ہیں ان عذاب کی وجہ یا یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یا ان عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کے اندر کوئی ایسے حق کی تلفی کرتے تھے جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ جو صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ہم بندوں کے حق ضائع کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا یا اور ایسے کام، بدی، بے حیائی، برائی کے کام، ان کاموں کی وجہ سے پہلی امتوں کے اوپر عذاب آتے رہے۔ پھر جو ہے وہ 8واں یہ ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو، عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 9واں یہ کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرنا چاہیے۔ 10واں یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے بچا جائے، مختلف راستوں پہ چلنے سے احتراز کیا جائے۔